اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں. وَإِن تُبْدُوا، اگر تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ گے، یحاسبکم، تو حساب لے گا تمہارا، بھی ساتھ اس کے اللہ. تو یہاں پر محاسبہ ہوگا تمہارے، جو تم نے چھپے ہوئے گناہ ہے، جو تمہارے دل کے چھپے ہوئے گناہ بھی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ آسمان اور زمین ہر چیز کا مالک ہے، اور جو ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو دیکھیں اب یہاں پر جو خطرے والی بات ہے، جو ڈرنے والی بات ہے، کہ انسان کے دل کے ارادے، انسان کے اندر کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات انسان کے اندر اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ محاسبہ کرے گا. تو سوال یہ ہے کہ کون سی ایسے خیالات ہیں، کون سے ایسے باتیں ہیں جو کہ دل میں ہوتی ہے، پھر بھی اس کا محاسبہ ہوگا. تو جو پختہ ارادے ہوتے ہیں انسان کے، مثلا انسان نے بظاہر اندر دل میں کفر چھپا ہے، بظاہر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، یا جو انسان کسی نیکی یا بدی کا پورا عزم ہے اس کے دل میں، یعنی انسان کے دل میں پکا ارادہ ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، بس وہ موقع کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے گناہ جیسے کسی کے مارنے کا، کسی کے زنا کرنے کا، کوئی بھی ایسا بڑا کبائر گناہ کا انسان پکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے، تو وہ ارادہ جو ہے وہ بھی اس کا بھی محاسبہ ہوگا. بس یعنی کہ دیکھیں بعض اوقات انسان پکا ارادہ کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے گناہ کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ گناہ ہو. کسی کو اگر نقصان پہنچانے کا اس نے پکا ارادہ کیا ہے، کسی کو مارنے کا کیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، اور یہ انسان نہیں مار سکتا، نہیں گناہ کر سکتا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے دل میں پکا ارادہ تھا گناہ کا وہ بچ گیا. ٹھیک ہے، اس کا محاسبہ ہوگا. وہ تو اللہ کی مرضی نہیں تھی، وہ گناہ نہیں ہوا، لیکن اس کو پکڑا جائے گا. تو اسی طرح چوری، زنا، کفر، یہ ساری چیزیں. ہاں لیکن دیکھیے بعض اوقات انسان کے دل میں بس خیالات آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی پر بہت غصہ آیا، تو وقتی طور پر خیال ہے میں اس کو مار ڈالوں. اب وہ جو ہے بس دل میں اگر سوچا، پھر پتہ بھی نہیں ہے، بس وہ وقتی طور پر ایک دم سے غصہ آیا اور اس کے دل میں ایک ابال سا آیا، اس نے سوچا ایسے، اور پھر وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے، بھول گیا. یا کوئی بھی اسی طرح کا خیال آیا انسان کو، کسی بات میں جھوٹ بولنے کا خیال آیا، یا کچھ بھی، مگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ان چیزوں سے، جو ہمارے ایسے خیالات ہیں جو کہ دل میں ہیں، ہم نے اس پر بات نہیں کی اور اس پر عمل بھی نہیں کی، اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا، تو ان پر ہماری پکڑ نہیں ہے. لیکن جو ایسے گناہ ہیں جس کا پکا پختہ ارادہ تو ہے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ گناہ نہیں ہوا، نہیں کر سکے، تو اس کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. تو مگر صحابہ کرام اس آیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم نماز، روزہ وغیرہ اعمال تو بجا لا رہے ہیں، مگر اس آیت میں تو دل کی باتوں پر بھی محاسبہ ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ گناہوں سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا بہت خوف رکھتے تھے. اب ان کو یہ ہوا کہ
وہ گناہ جس پر ہماری پکڑ ہوگی ہم ان سے بچتے ہیں، مگر اب یہ تو خیالات پر بھی اگر ہماری پکڑ ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ تو مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو؟ یعنی ہم نے پڑھا نا کہ اہل کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام نے اس آیت پر اعتراض فیل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بولا کہ تم بھی کیا ان کی طرح کرنا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمعنا و اطعنا کہو، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے سنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تو ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، الیک المصیر اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یعنی کہ ایک مومن کیا کرتا ہے کہ جب کوئی دین کا حکم مشکل بھی لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، اب پھر اللہ سے معافی کیوں مانگتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، اگر مجھ سے کمزوری میں گناہ ہو جائے، مجھے کمزوری میں یہ کام پوری طرح نہ کر سکوں تو مجھے معاف فرما دینا، کیونکہ مجھے تو تجھے تیرے پاس ہی آنا ہے اور تجھے جواب دہ ہونا ہے، تو مجھے پکڑنا نہیں میرے اس کمزوری پر۔ تو مسلمان یہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کسی بڑے سے بڑے حکم پر بھی ان کا یہی ہوتا تھا۔ جب جنگ بدر پر بہت مختصر سے تعداد تھی مسلمانوں کی، بڑی فوج سامنے تھی کافروں کی، صحابہ کرام نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حکم دیں ہم کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے سمعنا وعصینا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم انکار کریں گے آپ کے احکامات سے، ہم سمعنا واطعنا کریں گے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ باقی دیکھیے جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کی استطاعت کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجر دے دیتے۔ یہ نہیں کہ ہر انسان سے یہ طاقتور سے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی نعمتیں دی ہوتی ہے اتنا محاسبہ ہے۔ اب کسی انسان کے اندر استطاعت ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی تو اس کا پھر محاسبہ نہیں ہوتا، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا محاسبہ کر سکتا ہے، فَيَغْفِرُ لیکن وہ بخش دے گا، لِمَن یشاء جس کو وہ چاہے گا، وَيُعَذِّبُ وہ عذاب دے گا، مَن یشاء جس کو وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت جو ہے وہ ہماری یہ سوچنے والی ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک رکھے، یعنی کہ گناہوں کے خیالات دل میں آئے ان کو بھی جھٹکتا رہے، ان کو پلنے نہ دے، کیونکہ پچھلی آیت میں بھی کیا کہا کہ دل کا گناہ ہے۔ تو گناہ کے خیالات، اللہ کی نافرمانی کے خیالات، کسی بندوں کی حق تلفی کے خیالات، ایسے خیالات کو انسان جو ہے جھٹکتا رہے، ان کو بڑھنے نہ دے، ان کو پلنے نہ دے دل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے اس کو بخش دے گا اور جس کو چاہے اس کو عذاب دے گا۔ تو انسان کو اپنی موت کا بھروسہ نہیں ہے، کب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ میرا دل بھی پاک صاف ہو، کہ جب میں اللہ سے ملوں تو میرا دل گناہگار نہ ہو۔ پھر آمن الرسول ایمان لائے رسول، بما ساتھ اس کے جو انزل نازل کیا گیا، الیہ اس کی طرف، من ربہ اس کی رب کی طرف سے، والمومنون اور سارے مومن بھی ایمان لائے، کلن سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، من رسلہ رسولوں میں سے۔ اب یہ ایمان مفصل آ گیا، آپ کو پتہ ہے نا ایمان مفصل کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان،
اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، اور رسولوں کو یہ نہیں کہ ایک رسول کو مانو دوسرے کو نہیں مانا جس طرح یہود و عیسائی نے کیا، اور قالوا سمعنا، اور جو اللہ تعالیٰ کہے اس پر ہم نے کیا کہا، اللہ ہم نے سنا. اور یہاں پر سننا کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے اس بات کو قبول کیا دل سے، اور وطعنا، اور عمل سے ہم نے اس کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، یعنی جب ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث ہم جب پڑھتے ہیں تو دل سے قبول کرے ہر حکم کو. اللہ نے یہ حکم دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، میرا دل سے میں قبول کرتی ہوں. پھر انسان اپنی اطاعت کی پوری استطاعت کے مطابق کوشش کرے اس کام کے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کسی پر اس کی استطاعت کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑتا، جو آگے کی آیت میں آ رہا ہے. تو گویا اگر ہم سن لیں اور ہم اطاعت کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام کرا لے گا. اور اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ پھر ہم استطاعت نہیں تھی ہم میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کو میں نے یہ استطاعت نہیں دی تھی، میں نے اس کو یہ طاقت نہیں دی تھی، تو پھر وہ اس کی پر پکڑ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر جب ہم جو لوگ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اگر جو لوگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اب ایک انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے اس کے جسم میں، وہ کہیں نہیں مجھے بیٹھ کے پڑھنی ہے نماز، میں کھڑا ہو کے مجھے مزہ نہیں آتا، تو وہ گناہ ہے. لیکن اگر جو انسان کھڑا ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے دل میں اچھی فیلنگ بھی نہیں ہوتی کہ میں پراپر سجدہ نہیں کر رہا ہوں یہ وہ، لیکن اب کیا کرے، اس کے اندر کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ حساب نہیں کرے گا کہ کیوں میں نے تو کھڑے ہو کے پڑھنے کو کہا تھا، تم نے کیوں بیٹھ کے پڑھا. اسی طرح تو بیمار ہے، روزہ نہیں رکھتا، اور رمضان کے روزے فرض ہے سب پر، تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ بیماری میں ہم روزے کو قضا کر سکتے ہیں، یا اگر پرماننٹ بیماری ہے تو اس کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، سمعنا واطعنا. اللہ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس چیز کی استطاعت ہے ہمارے اندر اور کس چیز کی نہیں ہے، اور ہماری پکڑ اتنی ہی ہے جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے. تو لا یکلف اللہ نہیں. اور یہ جو غفرانک جو ہے نا، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے بخش دے، ٹھیک ہے، میں تیری بخشش چاہتا ہوں. یہ اس کا ایک چھوٹا انداز ہے، یہ بولنے کا طریقہ ہے، اس میں خاص اشارہ ہے. دیکھیں جب انسان اس میں ایک اخلاص ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ پڑھتا ہے، وہ سنتا ہے اللہ کی آیت کو، اس کا دل تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں کروں گا، اور پھر وہ اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن پھر اس سے کوئی اندر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ ایک دم سے تڑپ اٹھتا ہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، میری تو اندر کمی ہے، میرے اندر استطاعت ہے کہ میں نہیں کر سکا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کام میں کوئی کوتاہی ہو گئی، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا اللہ سے، اللہ میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی، اب میں نے کیسے یہ کام غلط کر دیا، کیسے میں نے یہ گناہ کا کام کیا. تو وہ تڑپ اٹھتا ہے مسلمان، اور وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ مجھے بخش دے، تیرے ہی طرف لوٹنا ہے. تو یہ بڑا مؤثر انداز ہے، ٹھیک ہے. یہ جو طریقہ ہے غفرانک، ایک دم سے جیسے انسان جذبات میں آ گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وعدہ توڑ دیا، میں نے سمعنا واطعنا نہیں کر سکا، تو فوراً سے وہ بندہ تڑپ کر اللہ کی طرف آتا ہے. تو غفرانک بجائے اس کے کہ لمبا جملہ کہے اے اللہ مجھے بخش دے، چھوٹے جملے میں بات کر لی، ٹھیک ہے. تو یہ جب انسان ایک دم سے جذبات میں ہوتا ہے تو دیکھیں کسی بھی زبان میں وہ ایک دم سے چھوٹا سے پوری بات بھی نہیں کر سکتا، مگر چھوٹی بات کر کے اپنا مدعا بیان کرتا ہے. تو یہ انداز ہے یہاں پر ماشاءاللہ. قرآن کی زبان جو انسان سمجھتا ہے اس کو یہ خاص فائدے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دے دی کہ تم نے سمعنا واطعنا تو کر لیا ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ اب ہر انسان کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جائے گا، ٹھیک ہے.
جتنے احکامات ہیں وہ تمہاری استطاعت کے مطابق تم کو دیکھے گا. تمہارے اوپر کوئی تمہارا جو تم اس سے زیادہ مکلف نہیں ہو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے. مگر یہ کہ استطاعت کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، کیونکہ اللہ کو علم ہے. ہم بہانے بنائیں گے تب بھی اللہ جانتا ہے کہ یہ بندے کے اندر قوت تو ہے، استطاعت ہے، مگر وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے. یہ جو ہے یہ اللہ نہیں پکڑے گا ہماری استطاعت سے زیادہ. تو یہ استطاعت کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. بندہ ڈرتا رہے اپنی طرف سے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے، اور وہ اپنے اخلاص سے کوشش کرے اس عمل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کی وسعت کے سے زیادہ اللہ اس کو مکلف نہیں بنائے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو گزر گئے باپ دادا نے، ہماری جو اگلی قومیں گزر گئی، اب انہوں نے جو عمل کیا وہ ان کی کمائی تھی. وما مکتسبت، جو پیچھے کے لوگوں نے کمایا وہ ان کی کمائی تھی. گویا مطلب یہ جملہ کہہ کر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم غور کریں، انسان کو ہمیشہ اپنے باپ دادا کا خیال رہتا ہے. میرے باپ دادا کا یہ طریقہ تھا، میرے باپ دادا اس طرح سے دین کو سمجھتے تھے. اور یہ بھی ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ باپ دادا نے یہ غلط چیزوں پر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ان کو علم نہیں تھا، ان کو ہدایت نہیں تھی، کچھ بھی تھا. اب ہم وہ باپ دادا کی شان کا پکڑ کر ہم بیٹھیں گے کہ ہم جو ہیں بس ہمارے باپ دادا کے طریقے پر ہم تھے. اگر ہم اس طریقے کو بدلیں گے تو گویا ہم ان کے طریقے کو غلط ثابت کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو گزر گیا وہ انہوں نے اپنا کما لیا. ہمارے سامنے اگر صحیح بات آتی ہے تو ہم کو اس صحیح بات کو لے کر ہم اس کو چلنا ہے. ہمیں اس چیز سے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اور سب سے بڑی رکاوٹ لوگوں کو یہی ہوتی ہے کہ میرے خاندان کا طریقہ یہ ہے، میرے لوگ کیا کہیں گے، میں اپنا طریقہ بدلوں تو نہیں. اگر لوگ غلط تھے، تم کو اب صحیح طریقہ آ گیا، تو پھر تم کو اپنا صحیح طریقہ جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہوتا ہے، بس اب اس کو تم کو پکڑ لینا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہمیں پکڑنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائے، اب اخطأنا، اب اگر ہم خطا کر لیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی کہ تم امت مسلمہ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ سمعنا واطعنا کرنا ہے، ہر حکم کو سننا ہے اور اس پر اطاعت کرنی ہے. تو پھر جو مسٹیکس ہو جائے، جو غلطی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم بھول جائے، اگر ہم سے ہم جو ہے خطا کے طور پر کچھ کر لے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنا نہیں. اور دیکھیں، انسان جو ہے خطا ہوتی ہے، بغیر ارادے کے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ خطا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا یہ گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے، اس کی پکڑ کتنی بڑی ہے، تو اس کو بھی کبھی کبھی خطا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو صحیح اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی سزا ہے اس گناہ کی، اور اس نے گناہ کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن جب احساس ہوا کہ اوہو یہ جو میں نے بات کہی یہ تو اس کا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو پھر وہ معافی مانگتا ہے اللہ سے. لیکن بعض اوقات اسے احساس بھی نہیں ہوتا، ہم گناہ کر جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنے کبیرہ گناہ کر لیے صرف زبان چلا کر ہی. تو اب کیا کریں؟ اللہ سے یہاں دعا مانگ رہے، اللہ ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. یا اللہ، ہم سے پہلے لوگوں پر جو بھاری احکامات آئے، پتہ ہے نا کہ بنی اسرائیل کو چونکہ ان کا وہ بہت زیادہ حجت کرتے تھے، اپنے رسولوں سے بہت زیادہ ہیلا سازی کرتے تھے، دین کے بارے میں بہت زیادہ ان کا اعتراضات ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے احکامات کو بہت سخت کر کے رکھا تھا. ان کی شریعت ہم سے کہیں زیادہ سختی ہے. یہودیوں کے اس میں حلال حرام کے معاملوں میں بھی بہت سختی ہے، لیکن ہمارے لیے کافی نرمی ہے. تو ہم یہاں دعا کریں اللہ تعالیٰ جس طرح ان لوگوں پر ان پر جو بوجھ آئے، جو مشکل شریعت آئی، اللہ ہماری شریعت کو آسان کرنا ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہماری جو شریعت ہے بہت آسان ہے، اور اس میں بہت سی رخصتیں ہیں انسان کی کمزوریوں کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے.
پھر ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ تو اٹھوا ہم سے ما لا طاقت لنا لہی جس کی طاقت نہیں ہے، ایسا بوجھ ہم سے نہ اٹھانا اللہ، ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالنا کہ جو ہم اس پر پورے نہ اتر سکے، واعف عنا اور ہم سے درگزر فرما، جب ہم سے کمی کوتاہی ہو جائے تو ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمارے گناہوں کو چھپا دے، بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا اور تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافرین قوم کے مقابلے میں۔ یہ آیات جو ہیں دو آیات بہت فضیلت ہے اس کی، میں اس کی فضیلت پڑھتی ہوں آپ کے لیے۔ جو یہ اور یعنی آیت 285 اور 86 جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس عطا فرمائی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو اس وقت آپ کو ایک تحفے کے طور پر یہ دی گئی، اور ان آیات کی فضیلت میں کئی احادیث آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو جائے گی شیطان کے شر سے، اور اگر وہ اس کو موت آ گئی تو وہ اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ نیند میں اگر وہ سو گیا پھر مر گیا نیند ہی میں تو اس کی ایمان پر موت ہوگی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس دروازے میں سے ایک فرشتہ اترا، جبرائیل نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف نازل ہوا ہے اور آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا 2 نوروں کی خوشخبری سنیے، یہ دونوں صرف آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ بھی کتنی مفید آیت ہے اور کتنے اس میں فائدے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات ہیں۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل فرمائی جس کے ساتھ سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ وہ جس گھر میں 3 راتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ ساری احادیث اس کے فائدے میں بتائی جاتی ہے۔ ان آیات کو یاد کر لینا چاہیے کیونکہ ہر رات کو اگر ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمارے لیے قبول فرما لے۔ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔